اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے درمیان موجود فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش اور خواہش کروں گا کہ وہ ہم سب کو آج کے اس اہم موضوع پر جو بہت دور دراز سے ہمارے علماء و نظماء حضرات آئے ہیں ان کو قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دینی مدارس کے نظماء اور اساتذہ کرام، حقیقت یہ ہے کہ شروع سے لے کر اب تک موضوع سے متعلق اتنی قیمتی باتیں، اتنی اہم باتیں منظر عام پر آ چکی ہیں، آپ نے ان کو سنا ہے کہ اب اس میں کسی اضافہ کی گنجائش نہیں ہے. اس دور میں مدارس میں عصری علوم کی شمولیت کی ضرورت تو کئی جہتوں سے ہے، لیکن اس میں دو جہتیں بہت اہم ہیں. ایک تبیید دین اور دوسرے حفاظت دین، دفاع دین. جیسا کہ مولانا عبدالقوی صاحب نے بتایا، آج اگر کوئی شخص ہم سے استفتاء کرے، زبانی سوال کرے، تو ہمارا جواب ان نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، زبان کے فرق کی وجہ سے. ہماری تقریریں یا ہمارے بیانات بہت سے لوگ صرف عقیدت اور محبت کے جذبے سے سنتے ہیں، حالانکہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو علماء کی خدمت کی دو جہتیں ہیں. ایک امت کی رہنمائی، اس میں بھی دقت پیش آتی ہے. دوسرا، اس وقت عالم اسلام اور خود ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام فوبیا پوری قوت کے ساتھ ابھر رہا ہے. اسلام پر اعتراضات کے لیے اہل یورپ نے گزشتہ 200-300 سال سے، یعنی 17ویں صدی سے وہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ہاں معہد میں ایک صاحب کو اسلام اور مستشرقین کے عنوان پر محاضرے کے لیے دعوت دی. وہ حیدرآباد ہی کے ہیں، جامعہ ازہر سے انہوں نے اسی موضوع پر PhD کی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یورپ کی جو 4 اہم زبانیں ہیں، 5 اہم زبانیں، انگریزی، اسپینش، جرمن اور فرینچ، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی کتاب یا رسالہ یا مضمون اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شائع نہیں ہو. ہم لوگوں کو اس سے زیادہ سابقہ نہیں تھا، لیکن RSS نے اس پوری گندگی کو جو مستشرقین کی کتابوں میں تھی اس کو انہوں نے باضابطہ اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے. آج سے 15-20 سال پہلے ہندوستان میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر لوگوں کو انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جو بڑے بڑے اس ملک کے رہنما تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں باتیں کی. ہندو شاعروں نے آپ کے مدح میں نعتیں لکھی. لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی حملہ شروع ہو گیا. یہ دراصل اسی کا نتیجہ ہے کہ مستشرقین نے جو مواد جھوٹا اور دھوکے پر مبنی جمع کیا تھا، وہ پورا مواد آج باضابطہ RSS نے اس کو اس ملک میں پہنچا دیا ہے.
اور جو لوگ ڈبیٹ کے لیے جاتے ہیں، میڈیا میں جاتے ہیں، جو ان کی نوجوان نسل ہے ان تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دوسری جہت ہے، ایک جہت مسلمانوں میں دین کی رہنمائی اور دوسری جہت اعدائے اسلام کے مقابلے میں دین کا دفاع۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں جن کے لیے آج انگریزی زبان اور ضروری حد تک عصری علوم سے واقفیت ضروری ہے۔ اور آپ سن چکے ابھی مولانا عبدالقوی صاحب سے، حضرت مولانا گنگوہی مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی دیوبند میں انگریزی زبان کو شامل نصاب کرنا چاہتے تھے، اور دیوبند میں جب انگریزی کا 2 سالہ کورس شروع ہوا، اس موقع سے مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو صدارتی خطبہ دیا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دارالعلوم کی شورا نے یہ بات طے کی تھی کہ دارالعلوم کے نصاب میں انگریزی زبان کو داخل کیا جائے، لیکن اس زمانے میں وسائل کی کمی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ تو آپ سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس سے منع کیا، مجھے تو آج تک کوئی فتویٰ کوئی کسی قابل ذکر عالم دیوبند کی نہیں ملی کہ جنہوں نے انگریزی زبان عصری علوم سے منع کیا۔ حضرت گنگوہی کا فتویٰ موجود ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ لیکن اب ان بحثوں سے قطع نظر اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس میں اسلام کی ترجمانی کے لیے بھی، اسلام کے دفاع کے لیے بھی، اور مدارس کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے بھی نیو ایجوکیشن پالیسی کے پس منظر میں ضروری ہے کہ ہم اپنے مدرسوں میں عصری علوم کو اس طرح داخل کریں کہ مدارس کی اصل تعلیم متاثر رہی ہو۔ ہمارے مولانا عبید الرحمن صاحب نے فرمایا کہ ہمارے بچے البتہ دوسری لائنوں میں نہیں جائیں، یونیورسٹیوں میں نہیں جائیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ہر جگہ جائیں جو جائز جگہ ہے، جہاں پہنچ کر وہ دین کے کسی کام آ سکتے ہیں، لیکن مدرسوں کا اثر، مدرسوں کا چہرہ، مدرسے کی وضاقتہ لے کر جائیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، سر سید احمد خان کی فکر سے آپ واقف ہوں گے۔ ان کی فکر کی وجہ سے علماء نے علی گڑھ کی مخالفت کی، عصری علوم کی وجہ سے کبھی مخالفت نہیں کی، ورنہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں جامعہ ملیہ کی بنیاد نہیں رکھتے۔ وہاں کا ماحول ایسا تھا، نہایت بددینی کا ماحول تھا، لیکن جب علماء علی گڑھ گئے، آج آپ جا کر علی گڑھ کا ماحول دیکھیے، اس کے شعبہ دینیات کا، شعبہ عربی کا ماحول آپ دیکھیے، ماشاءاللہ انہوں نے اپنی وضاقتہ کو باقی رکھا، اپنی سوچ کو باقی رکھا، یہاں تک کہ جو دوسرے لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے متاثر کیا۔ میں خود علی گڑھ کئی بار گیا، میں نے دیکھا کہ کثرت سے طلبہ تکبیر اولیٰ میں شریک ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، شیروانی اور ٹوپی کا اہتمام ہے۔ دوسری مثال اس کی جامعہ ملیہ ہے۔ جامعہ ملیہ ہندوستان میں کمیونسٹوں کا مرکز تھا، اس کے بانیوں میں بھی بعض لوگ کمیونسٹ ذہن کے تھے، اور اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ لیکن جب علماء جامعہ ملیہ میں پہنچے اور ترقی کر کے انہوں نے اساتذہ کا درجہ حاصل کیا، تو آج وہاں کا ماحول کافی بدل چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کمیونسٹ ذہن کے اساتذہ اور طلبہ نہیں ہیں، لیکن اس کی فضا میں جو دین بیزاری تھی، مدرسوں کا مذاق اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، وہ کیفیت ختم ہوئی اور طلبہ پر بھی اس کا اثر پڑا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں وہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے آئندہ جو RSS نے کی ہے۔ RSS نے اپنے نوجوانوں کو پڑھا کر ہر شعبے میں داخل کیا، ان کو IAS کرایا، ان کو IPS کرایا، ان سے وکالت پڑھوایا، ان کو وہ میڈیا میں لائے،
اس 70 سال میں انہوں نے اس کے لیے محنت کی، ہر شعبے میں اپنے لوگوں کو شامل کر دیا۔ آج اس کا اثر ہے کہ پورے ملک پر زعفرانی رنگ چھایا ہوا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھ کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جب یہ نصاب پڑھیں، ان میں کچھ ذہین لوگ ہوں تو ہم ان کو تیار کریں کہ تم پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کی تیاری کرو اور مسلمانوں کے نمائندے بن کر وہاں پہنچو، اپنی پہچان کے ساتھ وہاں پہنچو۔ آج اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہماری خدمت کا دائرہ صرف مدرسے اور مسجد تک محدود نہ ہو جائے۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں جو جائز ہیں، ان شعبوں میں ہم اپنے آدمی کو پہنچائیں، اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے ساتھ پہنچائیں۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے زمانے میں علماء اور حفاظ کی بہت کمی تھی، تو اس وقت میں بزرگوں نے جو یہ بات سوچی کہ ہمارے بچے دوسری جگہ نہ جائیں، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ صرف دیوبند میں جو مدرسے اس وقت قائم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قریب 7-8 ہزار طلبہ ہر سال فارغ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس صحیح بات یہ ہے کہ جگہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہاں خدمت کریں۔ تو ہم کو اپنی سوچ کو اس سلسلے میں اور زیادہ ترقی یافتہ رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے عالم بنائیں کہ وہ امام بنے، وہ خطیب بنے، وہ مدرسے کا استاذ بنے، وہ انگلش میڈیم اسکولوں میں بھی جا کر پڑھانے کی لیاقت رکھتا ہو، وہ جرنلزم میں بھی پہنچے، وہ میڈیا میں بھی شرعی حدود کے ساتھ پہنچے، لاء کے میدان میں پہنچے۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے پچھلے 2 سال میں کوشش کر کے معہد کے 9-10 طلباء کو لاء میں داخلہ کرایا ہے، ان میں سے بعض نے گورنمنٹ سیٹ حاصل کی ہے۔ کیونکہ میں جب یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کے وکلاء کے ساتھ جب گفتگو ہوتی تھی، اس میں مسلمان وکلاء بھی تھے، وہ دین سے بالکل ناواقف اور نابلد، حالانکہ وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، لیکن شریعت کے بنیادی احکام سے واقف نہیں ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا نام ہے، سپریم کورٹ کے بہت بڑے وکیل ہیں، اسلام بیزار ذہن بھی نہیں ہے۔ لیکن جب کیرالہ ہائی کورٹ سے ایک کیس سپریم کورٹ میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ وہ داڑھی ہمارے یہاں لازمی چیز نہیں ہے، اختیاری چیز ہے۔ دیکھیے اتنے مسلمان ہیں، کہاں داڑھی رکھتے ہیں؟ تو جب ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ اختیاری چیز ہے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ واجب ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں علماء کو اپنی سوچ اور اپنی پہچان کے ساتھ پہنچنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر ہم اس نصاب کو نافذ کریں اور ہم اپنے بچوں کو ڈگری کی سطح پر پہنچائیں، انٹر کی سطح پر پہنچا دیں، اور ان کی تربیت اچھی کریں، ان کا ذہن اچھا بنائیں، تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے لوگ نظر آئیں گے، وہ آپ کی ترجمانی کرنے والے ہوں گے، اور اس سے امت کو بڑا نفع ہوگا۔ اب تو کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا ہے جس سے آپ اپنی بات کہہ سکیں حکومت کے شعبوں میں۔ تو یہ بڑا اہم کام ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر یہ نصاب بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے اس نصاب میں تنوع بھی ہے۔ اگر آپ حفظ کے ساتھ بچوں کو عالم بن رہے ہوں بچے، ان کے لیے کورس، حفظ کے بغیر ناظرے کے بعد جو سیدھا عالم کورس میں آ رہے ہیں ان کا الگ نصاب، اگر مختصر مدتی نصاب آپ رکھتے ہیں، 5 سالہ نصاب عالم کورس کا، آج کل بعض مدرسے اس کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک بہتر کوشش ہے اس کا نصاب، تو یہ بہت عمدہ نصاب بنایا گیا ہے، اور اس میں اسلامی ماحول کو نصاب میں تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی ماحول سے مراد یہ ہے بھئی میتھ کا سبجیکٹ ہے، سوال ہے، تو ہم ایسا سوال کریں جس میں کوئی شرعی شناخت آ جائے کہ اگر اتنی رکعتیں فلاں نماز پڑھی جاتی ہے تو ایک انسان کو دن بھر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اتنے روپے میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو سوال تو یہ میتھ کا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر اسلامی سوچ چھپی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ میں درخواست کرتا ہوں
اس میں لایت و لال سے کام نہ لیجیے۔ اور مولانا عبدالقوی صاحب نے بہت اچھی باتیں کہیں، لیکن بعض باتیں انہوں نے ایسی بھی کہیں جس سے شاید آپ میں مایوسی پیدا ہوئی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کتابیں اتنی بھاری کتابیں ہیں کہ آپ کو اس کے لیے اپنے معاشرے میں استاد نہیں ملے۔ آپ اخبار میں دے کر دیکھیے، ایک جگہ کے لیے 50 درخواستیں آ جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو عصری تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان، ہزاروں نوجوان بے روزگار ہیں۔ اور تنخواہ کے معیار کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ریٹائرڈ استاذ اسی معیار تنخواہ پر مل جائے گا جو ہمارے ہاں مدرسوں میں۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس میں بھی بہت سے اسکول ہیں۔ دیکھیے کچھ اسکول جو کارپوریٹ اسکول ہیں ان کے معیار کی تنخواہ آپ نہیں دے سکتے، لیکن عام جو پرائیویٹ انگلش میڈیم کے اسکول ہیں ان کی تنخواہوں کا معیار بعض جگہ آپ کے مدرسوں کی تنخواہوں سے بھی کم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو فیس نہیں کر سکتے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ ہمت کریں اور حوصلہ کریں اور اپنے ہاں اس کو شروع کریں تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل آپ بہت آسانی سے حل کر سکیں گے۔ ہم کو آپ کو تجربہ ہے، جب مدرسہ شروع ہوتا ہے تو آپ کے پاس بیلنس 1 لاکھ روپے بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب سال کا ختم ہوتا ہے تو آپ کا بجٹ 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور آج ہر آدمی اس ضرورت کو محسوس کر رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیجئے اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ مدرسوں کا کام اللہ کے لیے ہے۔ جب آپ شروع کریں گے یہ سارے مسائل انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور جو آپ کا موجودہ معیار ہے اسی میں ہم اساتذہ سے خدمت لیں گے۔ ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ ادارے ایک مشن کے لیے قائم ہیں جس کا مقصد دین کے اشاعت اور دین کی حفاظت ہے۔ تو ہمیں اس نصاب کو خریدنا چاہیے، اپنے مدرسوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں جو حضرات اپنے مدرسوں میں ذمہ دار ہوں، ناظم ہوں، صدر مدرس ہوں، کمیٹی کے ذمہ دار ہوں، تو وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ کیا آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ جو نظماء ہیں اور اپنے مدرسوں میں ذمہ دارانہ حیثیت رکھتے ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ اتنے سارے حضرات نے ہاتھ اٹھایا۔ اب میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو ہاتھ اٹھایا ہے، کیا آپ اپنے ادارے میں اس نصاب کو داخل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار اور زحمت دیتا ہوں ہاتھ اٹھانے کی۔ دیکھیے ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں۔ آپ عزم کر کے جائیے کہ آپ اس نصاب کو شامل کریں گے، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے مولانا بدرالدین اجمل صاحب نے مرکز المعارف انگریزی کا شعبہ قائم کیا۔ مولانا نے مجھ سے خود فرمایا، مولانا بدرالدین صاحب نے، کہ دیوبند کے بارے میں کہا کہ سوائے مولانا اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی نے ہمارے اس اقدام کی حوصلہ افزائی نہیں کی، سبوں نے حوصلہ شکنی کی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں کہیں کوئی باطل کام تو نہیں کر رہا ہوں، کیا میں اس کو واپس لے لوں؟ پھر مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا کہ یہ مولوی سب ایسے ہی کہیں گے، ان کو بعد میں اس کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ آپ نے تم نے جو ارادہ کیا اس کام کو کر گزرو۔ آج دیکھیے مرکز المعارف کی وجہ سے پورے ملک میں ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں جو انگریزی زبان سے واقف ہیں اور اس کا دینی فائدہ ہو رہا ہے۔ انگلش میڈیم اسکولوں میں وہ پڑھا رہے ہیں، جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے درمیان خطاب کر رہے ہیں، کئی لوگ میڈیا میں جا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے سے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ مسئلہ پیش آئے گا، وہ مسئلہ پیش آئے گا، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ ایک فیصلہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے، اور ہم لوگوں کی نیت بالکل واضح ہے کہ یہ تعلیم کمائی کے لیے نہیں ہوگی، یہ دنیا کی یہ تعلیم آخرت کی کمائی کے لیے ہوگی۔ اور کسی بھی عمل کا 100% نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں
100% نتائج کا نظام رکھا ہی نہیں۔ آپ بادام لیتے ہیں تو ایک بڑا حصہ اس کا چھلکے میں چلا جاتا ہے، چھوٹا سا بادام بیچ میں ملتا ہے۔ آپ اخروٹ لیتے ہیں، ایک پوری کھوپڑی اس کے اوپر سے توڑ کے پھینک دینی پڑتی ہے، بیچ میں تھوڑا سا اخروٹ نکلتا ہے۔ جیسے پھلوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، انسانی کوششوں کے بارے میں بھی یہی نظام ہے کہ کسی کوشش کا، کسی عمل کا، کسی کام کا 100% نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ اس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، لیکن جتنا نتیجہ نکلتا ہے ہماری کوششوں سے، انشاءاللہ وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ میں اس پر مولانا عبدالرحیم بانعیم صاحب کو، ہمارے محترم جناب عبداللطیف صاحب کو، اس ٹیم کو جس نے اس سارے کام کو انجام دیا ہے، دل کے گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ اس وقت پورے ملک کو روشنی دکھا رہا ہے کہ سب سے پہلے حیدرآباد میں پہل کی گئی اور یہ نصاب بنایا گیا۔ اور آپ یقین جائیں، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا، کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کون سی کتاب پڑھائی جائے، دوسرے صوبوں کے بھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں ایک کوشش اس طرح کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس سے پورے ملک کو روشنی حاصل ہوگی۔ لوگ آپ کے نصاب کو ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی پڑھائیں گے، کیونکہ یہ نصاب فن کو اور اسلام کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اگر ریاستی چیزوں، جیسے ہر ریاست کی تاریخ ہوتی ہے، اس کی جنرل نالج الگ ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر مرتب نہیں کیا گیا ہے، تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اور شوال کا مہینہ قریب ہے، ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کہ ہم شوال میں اس کا آغاز کر دیں۔ اور الگ مدرسہ آپ اس مقصد کے لیے قائم کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر جگہ تو الگ مدرسہ قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے موجودہ مدرسوں میں بھی اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس شوال میں مکمل نصاب نافذ نہیں کر پائیں، اس نصاب کا 25% نافذ کریں، لیکن اگلے 4 سال میں آپ 100% نصاب نافذ کر لیں گے۔ یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ پورا نصاب نافذ نہیں کر سکتے، لیکن ہم بتدریج، سال بسال ہم اس نصاب کو نافذ کرتے جائیں گے۔ انشاءاللہ 5 سال 6 سال میں یہ پورا نصاب نافذ ہوگا اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمارے مدرسے کے بہت سے بچے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں انگریزی تعلیم کے لیے، اگر وہ مدرسے میں پڑھیں گے تو ہماری سوچ کے ساتھ، ہمارے ماحول کے ساتھ، ہماری وضاقتہ کے ساتھ پڑھیں گے، کتنا بڑا فائدہ ہوگا قوم کا۔ تو میں شکر گزار ہوں مولانا بانعیم صاحب کا کہ انہوں نے اس سلسلے میں ابھی بہت کوشش کی، مولانا عبدالقوی صاحب نے بہت کوششیں کی، اور یہ ایک نصاب یہاں تیار ہو چکا، اور سارے لوگ اس میں شریک ہیں۔ جب ہم لوگ ایم ایس میں بیٹھے تھے، مفتی غیاث صاحب بھی تھے، مولانا غوث احمد رشیدی صاحب تھے، شہر کے تمام اہم علماء اور مدارس کے ذمہ داران موجود تھے۔ یہ ان سب کا کام ہے دراصل۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو آج کے حالات کی رعایت سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة